نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے کمال درجے کی محبت ہے، اور پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھی چیز عطا کی ہے وہ بھی با کمال درجے کی عطا کی، وہ زمانہ ہو، وہ علاقہ ہو، وہ خاندان ہو، وہ گھرانہ ہو، وہ جسم ہو، وہ جمال ہو، وہ حسن ہو، وہ آل اولاد ہوں، وہ ازواج ہو، وہ دین ہو، وہ قرآن ہو، وہ سنت ہو، وہ عمل ہو یا علم ہو یا معجزات ہوں یا آیات ہوں، جو بھی چیز عطا کی ہیں باکمال عطا کی ہیں، تو کیا پھر جو جماعت آپ کو عطا کی ہے، جو آپ کو ساتھی عطا کیے ہیں، کیا وہ اعلیٰ درجے کے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ باکمال درجے کے عطا نہیں کیے ہوں گے؟ بلکہ کیے ہیں۔ ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے جو صحابہ آپ کو عطا کیے ہیں وہ بھی چن کر عطا کیے ہیں، کیونکہ صحابہ انتخاب خدا ہیں۔ میرے دوستو، جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کیا تو وہ ایسے معتبر اور معتمد آدمی تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کاتب وحی مقرر کیا، قرآن لکھنے کے لیے مقرر کیا۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حدیث نمبر 1838 پہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود تو دروازے پر دستک ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ دیکھو کون ہے دروازے پر، تو بتایا گیا کہ معاویہ آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہیں اندر آنے دیجیے۔ جب حضرت معاویہ اندر آئے تو کان پر قلم لٹک رہا تھا، تو آپ نے پوچھا اے معاویہ کان پر قلم کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین مبارکہ کو لکھنے کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ آپ کو میری طرف سے اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کی جو اگلی بات ہے وہ قابل توجہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما استکتبتک الا بوحی من اللہ عز وجل، کہ اللہ کی قسم میں نے جو آپ کو یہ قرآن لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے میں نے آپ کو کاتب وحی مقرر کی۔ پھر آگے کیا فرمایا وما افعل من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا بوحی من اللہ عز وجل، کہ میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے نا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ پھر اس سے آگے چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، تو حضرت عوف بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شریعت الآجری پہ 1914 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ لما نزلت آیت الکرسی ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتبها فإن لک مثل اجر من قرأها الی یوم القیامت، کہ جس وقت آیت الکرسی نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قاصد بھیجا کہ جو حضرت معاویہ کو کہو کہ یہ آیت الکرسی لکھ لے، کیونکہ قیامت تک جو بھی اس کو پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ 14 صدی گزر گئے ہیں، یہ قرآن پڑھتا چلا آ رہا، قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور حضرت معاویہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی انہوں نے قرآن کی آیتیں لکھی ہیں ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کاتبک ھذا الامین، کہ آپ کا یہ کاتب امانت دار ہے۔ ایسی ایک اور روایت ہے البدایہ والنہایہ میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین حاضر ہوئے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ کے فرامین کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یا محمد اقرأ معاویہ السلام، معاویہ کو میرا سلام دے دیں۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، کیونکہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ 13 کاتب وحی گزرے، ان 13 میں 6 نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اب ان کاتبین وحی کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ 30واں پارہ سورہ عبس کھولیے، قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کے صحیفے بڑے مکرم ہیں، بڑے معظم ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بلندی والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بلندی والے، رفعت والے اور پاکیزہ ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہا، پھر آگے بِأَیْدِی سَفَرَہ، جنہوں نے ان کو لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں، جنہوں نے ان کو لکھا وہ ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ اب اگر یہاں پر بات ختم ہو جاتی تو دشمن معاویہ آج کہہ دیتا کہ ہو سکتا ہے معاویہ کا
ہاتھ تو چمک رہا ہو، معاویہ کا ہاتھ تو چمکنے والے ہیں، لیکن ان کی نیت خراب ہو، لیکن ان کی دل خراب ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا ارادہ ٹھیک نہ ہو، تو اللہ رب العزت کو معاویہ کے دشمن کی اس گندی ذہن اور بد باطنی کا پہلے ہی سے پتہ تھا، اس لیے 14 صدی پہلے اللہ رب العزت نے معاویہ کے دشمن کو یہ جواب دے دیا کہ کرام بارہ، روئے زمین پر سب سے بہترین انسان یہی ہے، روئے زمین پر سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یہی ہے، کاتبین وحی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ایک ترازو لاتے ہیں، ایک ترازو میں ایک پلڑے میں کرام بررہ کو رکھ دو اور دوسرے طرف میں پوری دنیا کی تاریخوں کو رکھ دو۔ قرآن کہتا ہے کرام بررہ، معاویہ روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہے بعد انبیاء، اور تاریخ کہتی ہے 1400 سال کی تاریخ ہے جو 150 سال بعد میں لکھی گئی ہے، وہ کہتی ہے معاویہ غلط ہے۔ اب فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ادھر قرآن ہے ادھر تاریخ ہے، قرآن کہتا ہے معاویہ سب سے بہترین انسان، اور یہ ایک تاریخ کہتی ہے کہ معاویہ بہترین انسان نہیں ہے۔ یار عجیب بات ہے، قرآن جس کو کرام بررہ کہہ رہا ہے اور کل کا مصنف اٹھ کر ان پر تنقید کرتا ہے، کل کا مؤرخ کر ان پر تنقید کرتا ہے، میں ان کی ساری تحقیق کو گندی ٹوکری میں ڈال دوں گا لیکن کرام بررہ کو سینے سے لگا لوں گا انشاءاللہ۔ پھر ایسی ایک اور آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار صحابہ ہیں، کچھ صحابہ وہ ہیں جو مہاجرین ہیں اور کچھ صحابہ وہ ہیں جو انصار ہیں۔ مہاجرین صحابہ 114 ہیں اور انصار صحابہ 1,00,000 سے زائد ہیں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ میں مہاجرین صحابہ سے بھی راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انصار صحابہ سے بھی راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آخر میں ایک تیسرا طبقہ ہے، 2 طبقے پہلے موجود ہیں، ایک انصار دوسرا مہاجرین، اور تیسرا ہے والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی میں اس سے بھی راضی۔ اب اللہ رب العزت مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی اور معاویہ سے بھی راضی، اور کل کا چوڑا اٹھ کر کہے کہ میں ان سے ناراض ہوں، تو اس کی بات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہ تورات کر سکتی ہے، نہ زبور کر سکتی ہے، نہ انجیل کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، کہ میرے صحابہ اتنے عظمت والے ہیں کہ میں نے ان کا ذکر تورات میں بھی کر دیا، زبور میں بھی کر دیا، انجیل میں بھی کر دیا، اور آج کا مؤرخ انہی صحابہ پر تنقید کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دوپہر کے وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مکہ مکرمہ میں آرام فرماتے تو اچانک نیند سے بیزار ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے ان کے چہرے پر خوشی دیکھی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر خوشی کیوں ہے؟ ام ہانی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ اسلام کی خاطر سمندروں میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ بات بخاری نے نقل کی، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، اور جو بھی اس لشکر میں شریک ہوگا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو وہاں پر ایک بچی بیٹھی تھی جس کا نام ہے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ، ان سے رہا نہ گیا، 9 سال کی عمر ہے، فرمانے لگی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ تو وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو وہاں پر میرا نکاح پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر کچھ وقت گزرتا رہا، میری اولاد پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ابوبکر صدیق کا دور آیا وہ بھی تشریف لے گئے، پھر حضرت عمر کا دور آیا وہ بھی تشریف لے گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، وہ فرما رہے مجھے پتہ تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جس وقت تک میرے پیغمبر کا یہ فرمان پورا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان کا دور آیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں سے ایک آواز آنے لگی کہ او مدینے والو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے اندر بحری جہازوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کر رکھی ہے جو سمندر میں اسلام کی خاطر جنگ لڑے گی۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے کانوں میں یہ بات پڑی، جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا چلو چھوڑو یہ سب کام، چھوڑ دو یہ سارے کاروبار، آج وہ جنت حاصل کرنے چلتے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم وہاں سے روانہ ہوئے، جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا حضرت امیر معاویہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے فرمایا کہ یہ حدیث
اس کی راویہ میں ہوں۔ تو وہاں پر جو مجمع تھا لوگ رونے لگ گئے۔ 70 بحری جہاز تھے اور اس کے اندر 700 قاری تھے، 70,000 اس میں صحابہ تھے۔ جب وہ سمندروں میں ڈال دیے گئے، جب وہ قسطنطنیہ کے سمندر میں گئے، تو وہاں سے انہوں نے یورپ کے دروازے پر جا کر محمد کے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اور پاپا روم نے کہا، عمر نے اسلام کو عرب سے نکال کر عجم تک پہنچایا ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان نے عجم سے نکال تک یورپ کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64,15,000 مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی، اور پوری دنیا 1,20,00,000 مربع میل پر قائم ہے۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے آدھے حصے سے بھی زیادہ مربع میل پر انہوں نے حکومت قائم کی۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فتوحات کی، انہوں نے 3600 شہریں فتح کی، اور ان کی فہرست دیکھو تو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیساریہ جیسا شہر فتح کیا جس کے اندر 300 بازار تھیں، اور اس میں 1,00,000 پولیس روزانہ گشت کیا کرتی تھی۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی لشکر کے ساتھ اس لشکر کی خود قیادت کر کے اس شہر کو بھی، جس کے اندر 300 بازار تھے، اس کو بھی فتح کر لیا، اور اس کے اندر اس شہر کے چوک میں ایک ایسی جامع مسجد تعمیر کروائی جو آپ کے لاہور کے بادشاہی مسجد سے 4 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اور آج کا ہمارا سنی نوجوان، اس کو تو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو اعتراض کرنا ہے جنگ صفین پر۔ جنگ صفین یاد ہے، باقی اور کچھ یاد نہیں ہے انہوں نے کتنے فتوحات کی، باقی سب ان کے کام پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ بس جنگ صفین اٹکا ہوا ہے، اور وہ بھی اچھی طرح سمجھا نہیں ہے۔ اگر ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اگر اچھی طرح مطالعہ کر لیں، اچھی طرح تحقیق کر لیں، ان کو وہ بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ حضرت معاویہ نے 7.5 عرب کی اراضی زمین کو پانی دے کر سرسبز و شاداب کی۔ حضرت معاویہ ہیں جس نے سب سے پہلے خانہ کعبے پر ریشم کے غلاف چڑھائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے اس ملک میں 1400 سالہ تاریخ میں جس مظلوم شخص کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یار بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار چھوڑو اس کے کیا گلہ کریں، وہ تو فوت ہو گیا ابھی، لیکن پھر بھی انہوں نے معاویہ کو نہیں چھوڑا۔ پیغمبر کا صحابی ہے، عظیم حکمران ہے، لیکن انہیں پھر بھی نہیں چھوڑا۔ چین کے علاقوں میں معاویہ کی فوجیں گئی، سرحد کی روس کے سرحدوں میں معاویہ کی جو افغانستان کے پہاڑوں سے تو پوچھو معاویہ کی بات، معاویہ کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سنان بن مسلم کو 12,000 کے لشکر دے کر بھیجا کہ جو افغانستان کو فتح کرو۔ یہ جو کابل ہے یہ بھی امیر معاویہ نے فتح کروایا، اور یہ جلال آباد ہے یہ بھی امیر معاویہ نے فتح کروایا، اور یہ جو سمرقند ہے یہ بھی امیر معاویہ نے فتح کروایا، اور یہ جو غزنی ہے یہ بھی امیر معاویہ نے فتح کروایا۔ باقی یہ جو پشاور ہے، پشاور یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کروایا ہے۔ آج جاؤ نا وہاں 400 کے قریب اصحاب بابا کے نام سے قبر بنی ہوئی، وہ یہی سنان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو حضرت امیر معاویہ نے 12,000 کے لشکر دے کر اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے حضرت معاویہ کو پھر دعائیں دی، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَاءً مِّن نُورِ الْإِيمَانِ۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے تو ان کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاویہ میرا رازدان ہے، فمن احبہ فقد نجا، جس نے اس سے محبت کی وہ نجات پائے گا، ومن ابغضہ فقد ہلک، اور جس شخص نے ان سے بغض کیا وہ ہلاک ہو جائے گا اور ہلاک ہو گیا۔ ایسی ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب واقع العذاب، اے اللہ ان کو کتاب بھی سکھا دے، ان کو حساب بھی سکھا دے، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بھی بچا۔ ایسی ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہم اجعل ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ اور میرے نبی نے یہ دعائیں دی، اور یہ دعائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یقین ہے قبول ہو چکی۔